مومن کی شان کہ اللہ نے اتنے دنوں تک عبادت کا موقع دیا، اب کچھ حصہ ہمارا باقی رہ گیا تو گزرے ہوئے حصے پر ذرا ہم ایک نگاہ ڈالیں کہ جو ایام اور جو دن گزر گئے، جب رمضان شروع ہوا تھا تو ہمارے جذبات بلند تھے، ہمارے شوق بہت ہی اونچے تھے، ان حوصلے اور تمناؤں کے مطابق، اپنے اپنے نصیب کے مطابق اللہ نے ہمیں کچھ کرنے کا موقع دیا۔ تو ذرا ایک نگاہ ڈال لیں کہ ہم نے اس 23 دن میں کیا کیا اور اپنے حوصلے اور اپنے ارادے کے مطابق کتنا کر پائے، کتنا نہیں کر پائے۔ ہر انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنے پچھلے وقتوں پہ نگاہ ڈالتا ہے، جائزہ لیتا ہے اور اپنے اعمال کی تعداد و مقدار کو دیکھتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ جتنا ہمیں کرنا تھا اتنا نہ کر سکے، چلو چند گھڑیاں باقی ہیں، چند دن باقی ہیں، چند راتیں باقی ہیں، 3 شب قدر باقی ہے، چلو کم سے کم ان آنے والے چند دنوں میں ہم اس کی تلافی کر سکیں۔ لہٰذا یہ جو 7 دن بمشکل ہمارے آپ کے سامنے بچے ہیں، ان دنوں میں ذرا اپنے پچھلے جو اعمال نہ ہو سکے اس کی ہمیں تلافی کرنی ہے۔ ایک نئے عزم، ایک نئے ارادے کے ساتھ آج پھر سے اپنے آپ میں سوچئے اور پھر ایک نیا عزم و ارادہ لے کر پھر یہ 7 دن کا ایک سفر شروع کیجئے۔ اب ذرا اپنے حوصلے کو بڑھائیے، اپنی تمنا کو بڑھائیے، اپنے فکر آخرت کو بڑھائیے اور آج ہی کی رات یہ طے کیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنے نیند کو قربان کرنا ہے، اپنے آرام کو قربان کرنا ہے اور اپنے وقتوں کو بچا بچا کر عبادت میں لگانا ہے۔ اللہ کے بعض بندے اور اللہ کی بعض بندیاں ایسی گزری اور آج بھی اللہ کے ایسے بندے بندیاں ہیں جو اپنے وقتوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ تو اپنے ایک ایک گھڑی کو تول تول کے استعمال کرتے ہیں، ایک ایک وقت کو تول تول کے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اعمال، عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ کی مقدار کو بڑھانا ہے، وہیں خاص طور پہ اس کو نگاہ میں رکھیں کہ کیا اس رمضان کے اتنے دنوں کے گزرنے کے بعد ہماری عبادتوں کی کیفیت میں، عبادت کے خشوع و خضوع میں، ہماری عبادت کے توجہ میں، ہماری عبادت کے اندر حضوری میں کوئی اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا ابھی بھی غفلت ہے؟ کیا ابھی بھی ہماری نمازیں اور سجدے اور ہماری تلاوت اور ہماری تراویح اور ہمارے ذکر و اذکار ابھی بھی بے توجہی کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اللہ اللہ، کیسی حسرت ہے، اللہ کیسی حسرت ہے اور کس قدر افسوس کی بات ہے اور کس قدر ندامت کی بات ہے کہ اللہ اللہ، جس پاک پروردگار نے صحت اور سلامتی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہم اپنی تلاوت، اپنے ذکر، اپنے عبادتوں میں خشوع خضوع کو بڑھائیں، توجہ کو بڑھائیں، حضوری کی کیفیت کو بڑھائیں۔ اسی بنیاد پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ذکر کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ کہا ڈر لگتا ہے کہیں اللہ رب العزت یہ نہ کہہ دیں کہ آپ کا یہ ذکر، آپ کا یہ عمل، آپ کی عبادت بغیر توجہ کے تھی، بغیر دھیان کے تھی۔ جب انسان خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انابت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور محبت الہی کی نیت سے عبادت کرتا ہے، اللہ کی اس عبادت کی شان کچھ اور ہے، اس کا صلہ، اس کا بدلہ کچھ اور ہی ہے۔ لہٰذا ان 7 دنوں میں طے کر لیجئے، عزم مصمم کر لیجئے کہ ہمیں ہر نماز، مجھے ہر عمل، مجھے ہر نیکی توجہ اللہ کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ ہمیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ 2 چیزوں کی اگر ہم نے نیت کی، ارادے کیے، ایک اپنے اعمال کی مقدار کو بڑھانا اور دوسرے نمبر پہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اس عمل کو کرنا، انشاءاللہ یہ 2 عمل کی نیت کریں گے، اللہ رب العزت اس 7 دن کو ہمارے لیے
بہتر سے بہتر دن بنا دیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والے 7 دن ہمارے لیے قیمتی بن جائیں، ذرا اپنے آپ کو بیدار کیجئے، اپنے شوق کو بڑھائیے، اپنے اندر ولولہ کو بڑھائیے، اور یہ سوچئے کہ یہی چیزیں ہمیں کام آنے والی ہیں، یہی ہمارے آخرت کو بنائیں گی، یہی ہماری قبر کو روشن کرے گی، یہی ہمیں حسن خاتمہ دلا سکتی ہیں، یہی چیزیں ہمیں حسن خاتمے کے ساتھ اللہ کا مقرب اور پیارا اور چہیتا بندہ بنا سکتی ہیں۔